اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کی خواہش کامیابی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اپنی بھرپور عقل کے استعمال کے ساتھ جو بھی حالات، وسائل، مجبوریاں اس کے سامنے ہوں ان پہ قابو پاتا خود کو ہر صورت ایک انتہائی کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہے۔ میڈلز لگے ہوں، کپس ہوں ہاتھ میں، تمام وسائل، مواقع، تعلقات، تجربے، مشوروں، یا پھر کوئی انہونا واقعہ، اچھا واقعہ یا کوئی حادثہ، قسمت جو اسے ایک بلند مقام تک پہنچا دے۔ وہ اپنی سوچ میں، اپنے خیال میں اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ یہ تمام وسائل کامیابی کے حصول کا رستہ نہیں روک سکتے، کیونکہ یہی سب کچھ تو اس زمانے میں کامیابی کا راز ہے۔ بلکہ صرف اور کچھ نہیں تو رشوت یا سفارش پر ہی ان کا یقین ہوتا ہے۔ یہ انسان کا ذہن ہے، لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ یہاں معاملے کو ذرا سا مختلف انداز میں دیکھیں تو کئی روپ نظر آتے ہیں آپ کو اس بات کے۔ آپ نے کپڑے کی دکان پہ سرمایہ کاری کی، بہت مہنگا سامان ہول سیل میں اٹھایا، دکان اپنی سجائی اور وہاں پہ لباس فروخت کرنا شروع کر دیے۔ آپ کی دکان کے بالکل سامنے ایک اور دکاندار نے اپنی دکان کھولی اور وہاں پر جو سامان ہے وہ آپ کے سامان سے اس نے آدھی قیمت پہ فروخت کرنا شروع کر دیا۔ اب آپ کے تمام گاہک آپ کو چھوڑ کے ایک لمحے میں اس کی طرف لپک گئے۔ کوئی رستہ آپ کے پاس نہیں بچا کہ آپ کاروبار کو کس طرح جاری رکھیں، اور مد مقابل آپ کا جو دکان کھول کے بیٹھ گیا ہے اس کا سامنا کیسے کریں؟ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بھی اپنے سامان کی قیمت گرا دی، اور جتنے پیسوں پر آپ نے ہول سیل سے سامان خرید کے، کپڑے لے کے دکان پہ لباس سلوا کے رکھے تھے، اس قیمت سے کم پہ آپ فروخت کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ دھڑا دھڑ اب فروخت ہو رہی ہے، گاہک اس سامنے والی دکان سے واپس آپ کی دکان پر آ گئے، دکان بھر گئی ہے، ہجوم لگا ہوا ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، سامان فروخت ہو رہا ہے، آپ دکان بند کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک بڑا نقصان آپ کو ہو چکا ہے، لیکن وہ لاتعداد لوگ جو کئی ماہ سے انتظار کر رہے تھے، پیسہ بچا رہے تھے، محنت کر کر کے ان کی جو جمع پونجی تھی کہ ان کو ایک اچھا سا لباس کم قیمت پہ کہیں سے مل جائے اور وہ اس میں ناکام تھے، وہ اپنے کم وسائل کے باعث آج وہ لوگ کامیاب ہو گئے اور وہ خوش ہیں۔ آپ ناکام ہو گئے، آپ ناخوش ہیں، اور آپ کے سامنے دکان میں بیٹھا ہوا شخص بھی مسکرا رہا ہے، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی آپ کی دکان کی وجہ سے خوشیاں بھی آ گئیں، غم بھی آ گیا، نقصان بھی ہو رہا ہے، فائدہ بھی ہو رہا ہے، کاروبار برباد بھی ہو رہا ہے، مضبوط بھی ہو رہا ہے۔ جتنے لوگ اس میں ملوث ہوئے ان میں ناکام بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ لیکن آپ فرض کریں کہ آپ کے سامنے وہ دکان نہ کھلتی، آپ کامیابی سے، جو اپنی نظر میں آپ کامیابی سمجھتے ہیں، ہم اور آپ کامیابی کے جھنڈے گاڑتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کی دکان تمام محلے میں، مارکیٹ میں، علاقے میں مشہور ہو جاتی، پھر شہر میں مشہور ہو جاتی، یا ملک میں مشہور ہو جاتی، اور مہنگا ترین لباس آپ کا برانڈ کہلاتا۔ آپ قیمت بڑھاتے چلے جاتے، زیادہ نفع کماتے، آپ کے بل بورڈز لگ جاتے، انٹرویوز ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کامیاب ہی نہیں بلکہ ظالم بھی کہلائے جاتے، جو کہ اپنے گاہکوں کو لوٹ رہا ہے۔ یعنی کامیاب ہو گئے مقصد حاصل کرنے میں، لیکن اس مقصد میں ہی گناہ ہے۔ آپ کا مقصد کیا حاصل کیا؟ گناہ۔ اور اگر کامیابی کا نتیجہ یہ ہے تو خوشی نہیں، یہ استغفار کا مقام ہے۔ اور اگر آپ نے ضد کر لی کہ نہیں یہ تو کاروباری اصول ہے، تو یہ بددیانتی اور وہ گناہ عظیم ہے جس پر قومیں برباد ہو گئیں۔
اگر کامیابی کا معیار یہ رکھا جائے کہ سب لوگ اسی طرح تو کام چلا رہے ہیں تو معاشرے میں اکثریت تو جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں کی ہے. اور آج نہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر دور میں معاشروں میں لاتعداد معاشرے آپ کو ملیں گے، اکثریت اسی رنگ پہ لوگ چل رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ تو اکثریت کے ساتھ ہی دھوکے بازوں میں شامل ہو گئے جن کو راہ راست پہ لانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا. آپ اسی ٹولے کا، اسی ہجوم کا ایک حصہ بن گئے جو پکڑ میں آئیں گے. جھوٹے معاشرے میں کامیابی سچائی کی ناکامی ہوتی ہے. اس معاشرے میں احتیاط بہتر، جہاں پہ لوگ ریاکاری، مکاری، دھوکے بازی کو وقت کی ضرورت بیان کریں. اور یہ بھی سب کچھ زندگی میں صرف آرائش اور آسائش ہی نہیں بلکہ نمائش کی طرف بھی آپ کو اکسایا جاتا ہے. سماج میں ایک اپر لیول، ایک اونچی کلاس، اشرافیہ، ایک مرتبہ، عہدہ، ڈگریاں، خوبصورت بنگلے، عالیشان گاڑیاں، قیمتی گھڑیاں، غیر ملکی لباس، برانڈڈ جوتے، یہ سب کچھ ہو اور دنیا کو دکھایا نہ جائے تو پھر کامیابی کا اظہار کیا ہو؟ ایسی کامیابی کا فائدہ کیا؟ یہ بھی کہتے ہیں لوگ. دنیا تو آپ کو ناکامی کہے گی، ان کو پتہ ہی نہیں آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس بنگلے کتنے ہیں، آپ ٹریول کتنا کرتے ہیں، آپ کو ناکام سمجھے گی دنیا. تو انسان یہ سب کچھ حاصل کر بھی لے اور اس کی دنیا میں نمائش بھی ہو جائے تو کیا پھر وہ کامیاب کہلائے گا؟ زندگی یوں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی کہ مرتبہ، پیسہ، نمائش، تو یہ ساری چیزیں تو فرعون کے پاس بھی تھیں. کیا وہ ایک کامیاب انسان تھا جسے قدرت نے نشان عبرت بنا دیا؟ گویا کامیابی نمائش کا نام بھی نہیں. اب اسی نقطے کو ایک اور زاویے سے دیکھیں. دولت، طاقت اور نمائش کا مظاہرہ جو فرعون نے کیا تھا وہ تاریخ میں ان حکمرانوں نے بھی کیا جو انتہائی عزت اور احترام سے یاد رکھے جاتے ہیں. ایک مقام پہ جہاں آج سب سے پہلے چند انتہائی باعزت لوگ اس معاشرے میں ایمانداری سے، محنت سے، اپنی جدوجہد سے پہنچتے تھے، اس مقام پہ اب رشوت خور، نااہل، بددیانت چور بیٹھے ہیں. تو کامیابی کے اظہار کا معیار عصر حاضر میں گمراہ کن ہو چکا ہے، کنفیوزڈ ہیں لوگ. آج کامیابی صرف نفس کی تسکین کا نام بن گیا ہے، اور یاد رکھیں کہ یہی نفس ہے جس نے انسان کو ہمیشہ برباد کر دیا. اگر جہنم کا دروغہ، جو جہنم میں لوگ آ رہے ہیں، ان کے بارے میں اس دروغہ سے ایک سوال پوچھا جائے کہ ان سب میں کیا چیز کامن ہے، کیا مشترکہ چیز ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ سب اپنی خواہش کے مطابق مقصد حاصل کرنے کے چکر میں یہاں تک پہنچ گئے، اور خواہش سے محروم کم لوگ جہنم کا ایندھن بن رہے ہوں گے. اور محروم رہ جانے والے لوگ اصولوں پہ ٹوٹی پھوٹی زندگی گزار کے اپنی خواہشات کو جنہوں نے ایک طرف رکھ دیا، وہ ننگے پیر غالباً جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے کہ ہماری خواہشات اگر تھیں بھی تو کم تھیں، اور جتنی بھی ہم نے رکھی ان میں سے بھی بیشتر پوری نہیں ہوئی. کئی لوگ اللہ کے تمام احکامات مانتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہر چیز پہ وہ عمل کرتے ہیں، وہ نیک ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کو، محتاجوں کو، سب کو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. تو فرق پھر یہ ہے صرف کہ وہ اخلاقیات پہ چلتے ہیں جو کہ انسان کی خوبیاں ہیں، اور دین جو ہے وہ صرف خوبیوں کا نام نہیں ہے، وہ خوبیاں اور حکم الہی ان کا امتزاج ہے. بہت سے لوگ آپ کو اچھے کام کرتے نظر آئیں گے، محنت سے روزگار کما رہے ہوں گے، دھوکے باز نہیں ہیں، لیکن یہ ان کی ذاتی خوبی ہے، ان کا ذاتی فعل ہے، اس میں اللہ کے دین کا کوئی دخل نہیں، وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ ایک معاشرہ جس نے اللہ کو نہ مانا، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام نہ بھیجا گیا،
अब वहाँ कितने अच्छे काम हो रहे हो, तो ये काम तो रोबोट्स और कंप्यूटर्स भी कर लेंगे। वो भी झूठ नहीं बोलते, वो भी दयानत से अपना काम करते हैं, बल्कि बहुत अच्छा करते हैं। तो फिर तख्लीक इंसान की जरूरत क्या थी? क्या एक सुपर कंप्यूटर अशरफुल मखलूकात है? क्या एक बेहतरीन जदीद रोबोट के सामने सजदा करने का फरिश्तों को हुक्म दिया जा सकता है? सब मशीनें अच्छा काम करें या खराब हो जाएं, हमारे सामने जवाब दें, हम उन्हें ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। सवाल यह है कि हम किसके सामने जवाब दें? अपने तमाम अच्छे कामों के बावजूद क्या हम सिर्फ अपनी अना के सामने आंसरेबल हैं, जवाब दें? अपना एहतसाब हम खुद ही करेंगे और खुद ही अपनी जजा और सजा का फैसला करेंगे और यह भी तय करेंगे कि कौन कामयाब है और कौन नाकाम? क्या इंसान को दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि वो 5-6 अच्छे बंगले बना ले और यहाँ पे बहुत अच्छा सा कामयाब सा कारोबार सजा ले और फिर यहाँ से चला जाए? अगर आप दीन की नज़र से जायजा लें तो साफ वाज़ेह होगा कि ये बंगले हमारे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जिन अमाल के नतीजे में ये बंगले हमने तामीर किए वो अमाल हमारे साथ जाएंगे। कारोबार यहीं रह जाएंगे, दुकानें यहीं रह जाएंगी, लेकिन उनमें तरक्की कैसे हुई उसका जवाब हमारे साथ जाएगा। एहतसाब, सजा और जजा का फैसला हुक्म के तराजू में होगा। और ये दलाइल कि हम जो कुछ करते हैं दूसरे भी तो करते हैं, किसी और के अमल का जवाज तलाश करना गुमराही है। खालिक ने हर तरह के बेशुमार इंसान पैदा किए हैं और उनके आगे फिर सबके अलग चेहरे हैं, शक्लें हैं, कबीले हैं, नस्लें हैं, कौमें हैं, ख़ानदान हैं। अब बाकी सब इंसानों की अपनी पसंद और नापसंद है जिसका अल्लाह के फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं। हर कोई दूसरे की सिफ्त को अपने शऊर और अक्ल से समझना शुरू कर देता है और ये जुमले आम है कि देखो कितना एतबार किया लेकिन वो तो धोखेबाज निकला, कितना एहसान किया मैंने उस पर और क्या जवाब दिया मुझे उसने, शक्ल से कितना ईमानदार लगता था, कितना बड़ा फ्रॉड था। हालांकि जो कुछ दूसरे ने किया उसने वही करना था, गलती हमारी फहमो फरासत की थी, लेकिन हम यहां भी अपनी फैसला साजी को नहीं दूसरे को कोस रहे होते हैं, उसे बुरा भला कह रहे होते हैं या अपने आप को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा के अगर वो शख्स ला ताल्लुक हो गया है तो और उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते तो सबक सीख के आइंदा के लिए मोहताज हो जाएं और बहस ख़त्म कर दें। हम ये भी नहीं करते क्योंकि इंसान ने रोज अपनी जिंदगी आबाद और बर्बाद करने का गालिबन तहिया कर रखा है। वो रोज झगड़ता है और हर शय में कीड़े निकालता है, नुक्स ढूंढता है और खुद बात अपने भी आ जाए तो अपनी किस्मत को कोसता है। ये बीमारी है, बदनसीबी है, महरूमी है जो हम करते हैं और उससे निजात की इंसान को अल्लाह से दुआ और तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। इस कायनात में अल्लाह ने अच्छे बुरे हर किस्म के लोग पैदा किए, हर तरह की मखलूक है और फरमाया है कि तुम में ही वो लोग हैं जो दुनिया की आरजू करते हैं और तुम में ही वो लोग हैं जो आखिरत की तमन्ना करते हैं। कुछ लालची होंगे, कुछ सखी होंगे, कुछ काजिब होंगे, कुछ सादिक होंगे, कुछ कातिल होंगे, कुछ शोहदा होंगे। अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, अक्ल व शऊर दिया है, गौर व फिक्र की सलाहियत दी है, हदायत दी है और ये ज़िंदगी एक मुद्दत के बाद ठहर नहीं सकती, वापस जाना है और ज़रूर जाना है और इस दौरान आजमाया जाना है। खौफ से, भूख से, समरात के ज़ाया होने से, नुक्स अम्वाल से, मौत से तो लाजमन आजमाए जाएंगे। मसलन अगर खौफ से आजमाए जाएंगे तो खौफ क्या है? दोस्तों का खौफ, उनका कि धोखा ना दे जाएं, चोरी हो जाने का खौफ, दौलत है चली ना जाए, गायब ना हो जाए, डरा रहता है इंसान, कारोबार बनाया इतना बड़ा उसमें घाटे का खौफ। हर शख्स खौफ से गुजारा जाएगा। फिर माल का नुकसान। अब ये माल क्या है? सिर्फ दौलत ही तो नहीं, पैसा ही तो नहीं, बीनाई हम जो देखते हैं ये भी तो माल है, चली गई तो नुकसान है। जहन,
ذہن کتنی بڑی ایک نعمت، اس کا بھٹک جانا بھی تو مال کا نقصان ہے۔ ہمارے پاس موجود سب کچھ جو بھی ہمارے پاس ہے، جو بھی ہمارا پوزیشن ہے، جو وہ سب ہمارا مال ہے۔ رزق کم ہو جائے، صحت خراب ہو جائے، ان کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، وہ بھی مال ہے۔ پھر جانوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، کوئی پیارے چلے جائیں، اور پھر ثمرات، اس میں کئی طرح کی وضاحتیں آتی ہیں۔ مثلا یہ بھی کہ کسی نے اچھے کام کا بدلہ نہیں دیا، تنخواہ روک لی، مزدوری کی، اجرت نہیں ملی، یا پھر ثمرات سے آزمائے جانے کو مالی نقصان سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کاروبار بنایا تھا، ڈوب گیا، قرض چڑھ گیا، لوگ دغا دے گئے، دکانوں کو آگ لگ گئی، چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، اور پھر موت سے کسی پیارے کی موت ہو گئی، جگر گوشے کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پہ صبر کرنے والوں کے لیے رحمت ہے، اور اللہ کی ہر بات کو تسلیم کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اور ہماری زندگی ایک اور ذات کے تابع ہیں، اس کے انڈر ہیں، اور وہ ذات متعلق ہے۔ ہر بیماری، ہر مہلک مرض کا انجام موت ہے، تو پھر زندگی کا انجام کیا ہے؟ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ اگر انسان کی بہت سی نیک خواہشات ہوں، وہ بہت محنت کرے، جد و جہد کرے، کوئی رشوت دیے بغیر، کسی سفارش کے بغیر ایمانداری سے تمام کوششیں کرے، لیکن اس کے بعد بھی نتیجہ بالکل اس کی مرضی کے خلاف آئے، الٹ کے آئے سامنے، ساری محنت بیکار چلی جائے گی، تو وہ کیا کرے گا؟ یقیناً برداشت کرے گا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی رستہ ہی نہیں اس کے سامنے۔ اکثر لوگ اس مرحلے پہ زندگی میں شدید دکھ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قدرتی سی بات ہے، انسان ساری کاوشوں کو اس طرح برباد ہوتا دیکھ کے لازماً مایوس ہوگا، اور کئی بار انسان پھر اپنے آپ کو کوستا بھی، اپنی قسمت کو کوستا ہے، دوسروں پہ اپنا غصہ اتارتا ہے۔ ناکامی کے اظہار کے یہی طریقے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان اس مرحلے پہ صرف اور صرف اپنے تمام جذبات پہ مضبوطی سے قابو پا کر اس بات کو، اس مشکل کو، یہ جو بھی آزمائش آئی ہے، اس کو صبر کے ساتھ اس طرح گزارے کہ اللہ تیری ہی رضا تھی، مجھے قبول ہے، میری مدد فرما اور آئندہ مجھ سے راضی رہے، تو اس مرحلے پہ انسان نے اپنی زندگی میں اس تمام بحران کو، تمام مشکل کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا۔ اس نے صبر کیا، اور پھر اگر اللہ سے کچھ مزید حاصل کرنا ہے تو صبر کے بعد جو نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں اور جو ہمارے پاس ہیں، ایک کام میں ناکامی ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ مالک نے اور بھی تو عنایتیں کی ہوئی ہیں، بے شمار لاتعداد نعمتیں ہیں اس کی، ان پہ شکر ادا کریں۔ اگر شکر ادا کرتے ہیں اس مرحلے پہ تو ایک اور بڑی عبادت، یہ جو ہر پریشانی یا مصیبت کے وقت صبر اور شکر کرنا ہے، یہ بہت بڑی طاقت، بڑی عبادت ہے، بڑی سعادت ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ پروردگار اس پریشانی سے نکلنے کی مجھے ہمت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی کسی کی برداشت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ اللہ مدد فرمائے گا، نصرت فرمائے گا، تو انسان مشکل مصیبت سے نکل جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائشوں سے سرخرو بھی کرتا ہے۔ آپ کی ناکام کوششوں کا نتیجہ، آپ ذرا اس بات پہ غور کریں، آپ کے طرز عمل سے، آپ کی سوچ سے، آپ کی اس فکر سے آپ پر مزید برکتوں کا سبب بنے گی، کیونکہ آپ نے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ نے وہ تمام جو محنت کی تھی، کوشش کی تھی، اس کا نتیجہ اچھا آیا، برا ہے، جو بھی، آپ نے اس کو ایک عبادت کا درجہ دے دیا۔ اللہ تعالیٰ جب بار بار یہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں تمہیں آزماؤں گا،
تو گویا انسان لازماً اس کیفیت سے گزرے گا. اور پھر آپ صحیح بخاری و مسلم کی وہ حدیث بھی اپنے ذہن میں رکھیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ. اب ان الفاظ پہ ذرا غور کریں. دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت. یہ حدیث اس لیے ہر وقت ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ ایک اچھا ایماندار انسان جو زیادہ جمع نہیں کرتا، ذخیرہ نہیں کرتا، دولت بڑے بینک بیلنسز اس کے نہیں ہوتے، اور وہ دوسروں کا خود سے بڑھ کے خیال رکھتا ہے، دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے، پریشانیوں میں صبر اور شکر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس معاشرے میں جب زندگی گزارتا ہے، تو جواباً یہ جو معاشرہ ہے، جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، جو ماحول ہے، جیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا، اس کے لیے یقیناً اذیتیں، تکلیفیں اور مشکلات ہی ہوتی ہیں. لیکن جب وہ ان امتحانوں سے گزر کے نکلتا ہے تو گویا وہ ایک قید خانے سے فرار محسوس کرے گا. اس حدیث پہ اگر ہم غور کریں تو اللہ کی رحمت سے انکار اس کے وعدے پہ عدم اعتماد ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. یہ جو لفظ ہے نا ابلیس، اس کے لغوی معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا. غور کریں، اللہ کی رحمت سے مایوسی کس درجے پہ لے جاتی ہے. رحمت سے، اللہ کے کرم سے جو مایوس انسان ہے، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے دوبارہ غلطیاں کرتا ہے، کوئی رشوت کھلاتا ہے، کوئی سفارش کرتا ہے، یا پھر اور کوئی رستہ تلاش کرتا ہے، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمت ہار کے بالکل مایوس ہو کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، کام دھندہ چھوڑ کے، اور اپنی قسمت کو کوستا رہتا ہے. لیکن وہ توبہ نہیں کرتا، صبر نہیں کرتا، شکر سے وہ محروم رہتا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں، وہ اس مرحلے پہ وہ دعا اور اللہ تعالیٰ کی مدد طلب نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں اس کی رحمت سے. اور پھر زندگی میں ہر نعمت حاصل ہونے کے بعد اب یہ ایک دوسرا سینیریو ہے. یہاں پہ اگر نعمت حاصل ہو جائے، ناکامی نہ ہو، مقصد پورا ہو جائے، جو آپ کی کوششیں تھیں، خواہشات تھیں، آپ کی جدوجہد تھی، وہ کامیاب ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دعا کی گنجائش ختم ہو گئی. ہر مقام پہ دعا ہے. پانی پینے کی بھی دعا، گھر سے قدم باہر رکھیں تو بھی دعا، کاروبار شروع کریں تو بھی دعا، صبح و شام ہر وقت ہر مرحلے پہ جو ہے وہ ایک دعا ہے. یہ پہلے بھی اس نشست میں ذکر ہوا کہ اللہ زندگی میں سب کچھ بنا مانگے ہی دے دیتا ہے. کیا ہم روز جو کھاتے ہیں، یہ کھانا پینا ہمارا، یہ ہماری دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ یہ لباس، یہ چھت، یہ سفر کرنے کی سہولیات، یہ لباس، یہ آزائشیں دنیا بھر کی جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، یہ ہماری شب و روز عبادتوں اور ریاضتوں کا صلہ ہے. جب اللہ ہمیں بن مانگے ہی دیتا چلا جا رہا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جا رہا ہے، صرف اس کے فضل و کرم کے جاری رہنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی تو دعا کرنی ہے. اور انتہائی گناہ گار ہوتے ہیں وہ لوگ جو غلط کام کے نتیجے میں رشوت لے کے، ناپ تول میں اوپر نیچے کر کے معاملات کو، دوسروں کو دغا دے کے پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا کام ہو گیا اللہ کے فضل سے، بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. کبھی ان رستوں پہ چل کے انسان کو سکون مل سکتا ہے؟ کسی کو تکلیف دے کے، گناہ کر کے؟ اور اللہ کا فضل تو سکون میں ہے. اس لیے آپ کو اکثر، ہمیشہ نہیں، اکثر ہر طرف بڑے بڑے دولت مند لوگ غریبوں سے زیادہ پریشان نظر آتے ہیں. اور ایک بات اور بھی کہ جب کسی مفلس کو دیکھیں، کسی نادار کو دیکھیں، کسی کے گھر میں فاقہ دیکھیں، یا اس کے کپڑوں پر آپ پیوند لگے دیکھیں، تو ایک لمحے کے لیے بھی دل میں تکبر کا احساس پیدا نہ ہو کہ دیکھو کیا پھٹے پرانے کپڑوں میں یہ فقیروں کی طرح گھوم رہا ہے.
فوراً اپنے ذہن سے اس خیال کو جھٹک کے لا حول ولا قوت پڑھ کے اللہ سے استغفار کرے انسان، اور یہ سوچے کہ کتنی عظیم ہستیوں نے ایسے لباس زیب تن کیے ہوں گے اور کئی کئی دن انہوں نے فاقوں میں گزارے۔ کبھی کمتر سمجھ کے دوسروں کو حقارت سے نہ دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک بڑا گناہ جو ایک خیال کی ظاہر ہے صرف ایک احساس کی صورت میں ہی ہم سے سرزد ہوتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ ایک خیال ہی ہے، احساس برتری کہ انسان خود کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے اور دوسرے کو حقارت سے دیکھ رہا ہے، ایک لمحے کا خیال ہی ہے، اور اس کا اظہار ہی ہم کرتے ہیں نا کبھی کبھی اپنے رویوں سے، اکڑ کے چلتے ہیں یا کسی کو برا بھرا بولتے ہیں، لیکن یہ تو ایک احساس ہے، یہ خیال، اس تصور اس خیال جو کہ گناہ ہے، اس سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ ان میں سے کئی لوگ جن کو ہم بڑا حقیر اور کمتر جلتے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے کہیں زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے حال پہ، ان میں بہت سے لوگ اپنے حال پہ راضی ہوتے ہیں، کم خواہشات اور کم تمنائیں ہوتی ہیں ان کی، اور بہت کم کی طلب ہوتی ہے، وہ لامحدود آرزوؤں کے غلام نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان پر کسی خاص انداز میں، اور ہم پہ بھی۔ ایک وقفہ اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔ خوش آمدید۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالات کی وجہ سے بھٹک گئے، صورتحال ہی ایسی تھی، کچھ پرابلمز ہو گئے تھے، یہ سب کچھ کرنا پڑ گیا، رستہ بھول گئے تھے۔ لیکن کیا یہ دلیل مضبوط ہے کہ ہم حالات کی وجہ سے بھٹکتے ہیں؟ ہم روز اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو واپس گھر آ جاتے ہیں۔ کبھی حالات کی وجہ سے ہم اپنے گھر کا یا کسی دکان کا رستہ یا کسی دوست کا گھر کہاں ہے یہ تو نہیں بھولتے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ زندگی کا رستہ دشوار ہوتا ہے، تکلیف دہ مراحل آتے ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں، یا پھر یہ کہ لالچ اور ہمارا نفس شرارت کرتا ہے، ہمیں غلط رستوں کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حالات نے ہمیں بھٹکا دیا، مطلب ہم جیسے ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں تھا، یہ لفظ ہم بڑی آسانی کے ساتھ استعمال کر کے اور خود کو بہت زیادہ مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن چلیں خیر ہے، توبہ، استغفار اور راہ راست پہ آنے کے رستے تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں زندگی میں۔ ایک بار صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس میں سے بہت سی لکیریں ادھر ادھر نکال دیں، اور فرمایا کہ یہ جو درمیان میں ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور جو ادھر ادھر لکیریں ہیں اگر ان پہ نکل گئے تو آگے رستہ نہیں، یعنی ایک طرح سے ڈیڈ اینڈ ہے، یہ مقصد تھا، پلٹ کے واپس آنا پڑے گا۔ تو اگر ہمیں پہلے سے ہی زندگی میں اپنے رستے کا علم ہو، بتا دیا جائے کہ یہ صراط مستقیم یہ رستہ ہے، تو پھر بھٹکنا کیسا؟ آپ ایک سیدھی سڑک پہ یا گلی میں یا موٹر وے پہ جا رہے ہوں اور آپ کو علم ہو کہ اتنے فرلانگ یا اتنے کلومیٹرز کے فاصلے پہ یا اتنے میل دور جو ہے وہ آپ کی منزل ہے، اور آپ اچانک اپنے رستے پہ چلتے چلتے اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل یا پیدل جا رہے ہیں، جو بھی، آپ دائیں بائیں کسی گلی میں نکل جائیں، تو کیا وجہ بیان کریں گے آپ اپنے بھٹکنے کی؟ اگر آپ کا دھیان صرف منزل کی طرف ہے تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ایک لمحے کو بھی اپنے رستے سے ہٹیں، چاہے کتنے ہی ہم سفر آپ کو سمجھاتے رہیں، مشورہ دیتے رہیں کہ یہ دائیں سے نکل جاؤ، یہ بائیں سے شارٹ کٹ لے لو، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں یہی سیدھا رستہ ہے، تو پھر کوئی کتنے ہی مشورے دیتا رہے آپ کو، وہ آپ کو بھٹکا نہیں سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ رستہ سیدھا ہے، وہ سامنے منزل ہے، اور آپ کو وہ شارٹ کٹ جو ہے وہ جو دکھا رہا ہے وہ گناہوں کی راہوں پہ آپ کو ڈال سکتا ہے۔ یہ ہمارا سفر ہے،
یہی زندگی کی کہانی ہے، یہی ایک سادہ سی داستان ہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔